بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 42 ہے اور کتاب الصلاۃ میں باب الاذان سبق نمبر 41 سے شروع ہو چکا ہے، اور اذان سے متعلق اس کا شرعی وصف اور اس کے الفاظ وہ سبق نمبر 41 میں بیان ہوئے، اور اس سبق میں اذان کے کچھ متفرق آداب بیان کیے جائیں گے کہ اذان دینے والے کے لیے کیا آداب ہیں اور خود اذان دیتے وقت کون کون سے آداب کو بروئے کار لایا جائے گا۔ تو اس سے متعلق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ۔ یترسل کا معنی ہے کہ ترسیل کرے گا اذان میں اور حضر کرے اقامت میں۔ ترسیل کرے یعنی ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے اذان کے الفاظ ادا کرے، اس کو کہتے ہیں ترسیل۔ اور حضر یعنی تسلسل کے ساتھ اور بیچ میں وقفہ نہ کرے، تسلسل کے ساتھ بغیر ٹھہرے بغیر وقفہ کیے اقامت کے الفاظ ادا کرے۔ یہ پہلا ادب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر، کہ جب تم اذان کہو تو پھر ٹھہر ٹھہر کر اس میں ترسیل کرو، اور جب تم اقامت کہو تو پھر تم حضر کرو یعنی بغیر ٹھہرے تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھو۔ مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے اور طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ وَهَذَا بیان الاستحباب، فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہونے کا بیان ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے اور اقامت کے الفاظ کو بغیر ٹھہرے تسلسل کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اذان کے اندر چونکہ باہر لوگوں تک بات اپنی آواز پہنچانا ہے، تو اس میں جتنا ہی ٹھہر کر بلند آواز سے بولے گا تو اتنا اچھے طریقے سے آواز لوگوں تک پہنچے گی، اور اقامت کے اندر تو لوگوں تک بات نہیں پہنچانا ہوتا بلکہ مسجد کے اندر ہی بس صرف اقامت کہنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں ترسیل نہیں ہے۔ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، اور اذان اور اقامت دونوں کے اندر قبلہ رو ہو کر یہ الفاظ کہے گا، اذان کے بھی اور اقامت کے بھی۔ یہ بھی دوسرا ادب ہے۔ لِأَنَّ الْمَلَكَ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ أَذَّنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، جس فرشتے سے یہ اذان کے الفاظ منقول ہیں تو وہ جب آیا تھا تو اس نے اذان اور اقامت کے الفاظ قبلہ رخ کی ہو کر یہ کہے تھے۔ چونکہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا ہے اور نماز قبلے کی طرف ہوتی ہے، گوئے کہ لوگوں کو قبلے کی طرف بلانا ہے، تو ایک اچھا کام ہے، تو اس لیے اس کو قبلے کی طرف ہی کر کے ادا کرے گا۔ وَلَوْ تَرَكَ الْاِسْتِقْبَالَ جَازَ، اگر کوئی قبلہ رخ نہیں ہوتا اور استقبال کو ترک کر دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، یعنی ناجائز نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ لحصول المقصود، مقصود تو حاصل ہو گیا کہ اذان کہہ دینا قبلہ رخ ہو کر، یہ مسنون تھا، لیکن اگر کسی نے قبلہ سے ہٹ کر ارد گرد لوگوں کو کی بستی کی طرف مڑ کر اذان دے دی کہ اس طرف بستی زیادہ ہے، تو مقصود تو پھر بھی حاصل ہو گیا اذان والا۔ وَيُكْرَهُ، مکروہ تنزیہی ضرور ہوگا، کیونکہ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةِ، سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ وَيُحَوِّلُ
وجہہ للصلاۃ والفلاح یمنۃ ویسرۃ. نماز کے اندر جب اذان کے اندر جب حی علی الصلاۃ پر پہنچے گا تو دائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرے گا اور حی علی الفلاح پر بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ خطاب للقوم فیواجہہم بہ، کیونکہ اذان کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے مؤذن، تو لہذا ان لوگوں کو مخاطب کرنا اور ان کی سامنے ہونا خطاب میں یہ ضروری ہے. تو لوگ دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، سامنے بھی ہیں، لہذا دائیں بائیں ہونا یہ مسنون ہوا. پیچھے بھی بستی ہو سکتی ہے مؤذن کے، لیکن پیچھے کی طرف مڑنے میں قبلہ رخ سے مڑ جائے گا تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، ادب کے خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو کہ اپنے پاؤں کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھتے ہوئے، سینے کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو دائیں بائیں گھمائے گا. اور جب وہ کسی مینارے کے اندر کھڑا ہے تو مینارے کے جو ارد گرد کے اس کے روشن دان ہیں ان سے منہ اپنا باہر نکال کر لوگوں کو اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرے گا. وَإِنِ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ، پس اگر وہ مینارے کے اندر، صومعہ کہتے ہیں مینارہ، اور ویسے وہ اس کے اندر زائد ہے، اور مسمعہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اوپر چوٹ ہو اور اس کی جو اوپر والا حصہ ہے وہ بالکل تنگ ہو. تو مینارے کا اوپر والا حصہ، جو مینارہ اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے تو اس کا اوپر والی جو چوٹی ہوتی ہے وہ تنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کو صومعہ کہتے ہیں. تو مینارے کے اندر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے، کیونکہ بلند ہو کر اذان دینی ہوتی ہے. اگر لاؤڈ سپیکر کے اندر دیتا ہے تو اس کے لیے مسجد کے اندر بھی اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد کے اندر اذان دینے سے فقہا نے جو منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر اذان دینے سے باہر نہیں پہنچے گی لاؤڈ سپیکر کے بغیر، تو پھر جا کر اوپر اونچی جگہ پہ اذان دی جائے. لیکن لاؤڈ سپیکر اگر ہیں تو اس کا استعمال جائز ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک آواز اچھی طریقے سے پہنچ پاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اگر مینارے کے اندر اذان دے رہا ہے تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر کے اندر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مینارہ چوڑا ہے تو اس کے اندر اگر وہ پورا گھوم جاتا ہے، ویسے تو مسنون یہی ہے کہ اپنے پاؤں کو اور اپنے سینے کو قبلے کی طرف رکھتے ہوئے ہی صرف گردن گھمائے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں. لیکن اگر وہ پورے کا پورا گھوم جاتا ہے دائیں طرف اور پورے کا پورا بائیں طرف گھوم جاتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مرادہ امام محمد رحمہ اللہ کی مراد اس جملے سے کیا ہے کہ پورے کا پورا گھوم جائے. فرماتے ہیں کہ اذا لم يستطع تحویل الوجہ یمینا وشمالا مع ثبات قدمیہ، کہ یہ اس وقت ہے پورے کا پورا گھومنا دائیں اور بائیں کہ جب وہ دائیں اور بائیں اپنے چہرے کو پھیرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اپنے قدموں کو ایک ہی جگہ پر جمائے ہوئے، اپنے قدموں کو ایک ہی جگہ پہ ثابت رکھتے ہوئے صرف چہرے کو دائیں بائیں گھمانے کی اگر استطاعت نہیں رکھتا اس مینارے کے اندر، تو پھر یہ ہے کہ پورے کا پورا دائیں بائیں گھوم جائے. قدموں کو مکانہما اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہوئے، کما ہوا سنہ، جس طریقے سے سنت بھی یہی ہے کہ صرف گردن کو گھمائے، چہرے کو گھمائے اور سینے کو اور پاؤں کو اپنی جگہ پر برقرار رکھے. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ پورے کا پورا گھومے. یہ امام محمد رحمہ اللہ کی مراد ہے. اب مینارے کے اندر استطاعت اس طریقے کی کب نہیں رکھتا، اس کی صورت یہ بتائی کہ بِأَنْ كَانَتِ الصَّوْمَعَةُ مُتَّسِعَةً، اس طور پر کہ وہ جو مینارہ ہے وہ بہت کشادہ ہو، بہت چوڑا ہو، تو مؤذن اگر اس کے درمیان میں کھڑا ہے تو لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے اس کو دائیں طرف والا جو روشن دان ہے، کھڑکی ہے، اس تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے، چونکہ بہت چوڑا ہے تو وہاں پہ پورا گھوم کر اپنے سر کو وہاں تک پہنچا کر لوگوں تک آواز پہنچانی ہوگی، اور بائیں طرف بھی اسی طریقے سے کھڑکی تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے اپنے سر کو وہاں تک پہنچانا ہوگا. تو اس لیے اگر وہ بہت چوڑا ہے تو پھر پورے کا پورا گھوم جانا بھی جائز ہے. فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ،
بہرحال جہاں پہ منارہ اتنا چوڑا نہیں ہے اس کے صرف اپنا چہرہ دائیں طرف بائیں طرف کرنے سے ہی وہ روشندان تک پہنچ جاتا ہے، بغیر ضرورت کے پھر پورے کا پورا گھومنا فلا پھر درست نہیں ہے، چونکہ یہاں پر مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں اور بائیں صرف چہرے کو کیا جائے، پورے کا پورا نہ گھوما جائے۔ والافضل للمؤذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه، افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے مؤذن کے لیے کہ وہ اپنے دونوں کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو رکھے، ہاتھوں کی شہادت کی انگلی کو اپنے کانوں کے اندر رکھے جب وہ اذان دے رہا ہو۔ یہ بہتر طریقہ ہے کیونکہ اس سے آواز بلند ہوتی ہے اور اذان کا پیغام بہت دور تک پہنچتا ہے۔ بذالک امر النبی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا تھا حضرت بلال کو، اور ان کو فرمایا تھا کہ جب آپ اذان دیں تو اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلی کو رکھا کریں، یا ہتھیلی کو ہی کانوں پہ رکھ دیا پھر بھی یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ، اور اعلان کرنے کے اندر اور آواز کو بلند کرنے کے اندر یہ سب سے زیادہ بلیغ بھی ہے یہ والی صورت، اس لیے ایسا کرنا یہ اچھا ہے۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ، اگر اس نے ایسا نہ کیا اذان دیتے وقت تو پھر بھی اذان اچھی ہے، اذان اچھی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، اس لیے کہ یہ کوئی طریقہ سنت ہادیہ یعنی عادیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ سنن زوائد میں سے ہے۔ کبھی کبھار اگر کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو یہ کوئی اس طریقے سے سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یہاں پر حسن جو فرمایا ہے کہ اگر اس طریقے سے نہ کرے تو یہ اچھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کام کو چھوڑنا اچھا ہے، کیونکہ جب اس کام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر چھوڑنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہاں پہ مراد ہے کہ اس کے بغیر نماز حسن ہے اور اس کے ساتھ نماز احسن ہے، یعنی بہت اچھا ہے کہ یہ والا عمل کرے، لیکن نہیں کیا تو پھر بھی نماز اذان پھر بھی اچھی ہے، حسن ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اذان جائز ہی نہیں ہے، بلکہ اچھی ہے، اذان پھر بھی ہو جائے گی، بہتر ہے۔ تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی کچھ آداب سے متعلق۔ اب ہے تثویب کا ذکر۔ تثویب کا معنی ہوتا ہے بار بار کرنا، کسی کام کو بار بار لوٹانا، عود۔ جیسے ثواب ہے تو ثواب کے اندر بھی یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو گوئے کہ وہی اعمال دوبارہ لوٹ کر انسان کے پاس دوسری شکل کے اندر آئیں گے، تو اس لیے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ تثویب کا یہاں پر ذکر یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان عربی الفاظ کے اندر یا اپنی زبان کے کسی الفاظ کے اندر لوگوں کو نماز کی طرف دوبارہ بلانا، یہ درست ہے یا نہیں، اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف فجر کے اندر ہی تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم بیچ میں کہا گیا تھا، پھر اس کو اذان کے اندر شامل کیا گیا، لیکن چونکہ بعد میں سستی زیادہ ہوگی لوگوں میں تو اذان کے بعد بھی لوگوں کو بتانا ضروری قرار دیا گیا، اور کوفہ کے علماء نے اس کو اچھا سمجھا، تو یہ ایک بدعت حسنہ ہے، کسی نے اس کے اوپر نکیر بھی نہیں فرمائی، تو اس لیے اس کو برقرار رکھا گیا۔ اور اب ہر نماز کے اندر اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ وَالتَّثْوِيبُ فِي الْفَجْرِ، تثویب یعنی اذان کے بعد دوبارہ جا کر بتانا نمازیوں کو، تو یہ فجر کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ مرتین بین الاذان والاقامت حسن، فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ دوبارہ کہنا 2 مرتبہ، کب؟ اذان اور اقامت کے درمیان میں۔ ایک دفعہ اذان میں تو یہ کہہ دیے گئے، پھر اقامت سے پہلے جا کر لوگوں کو یہ جگاتے ہوئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ کہنا، یہ حسن ہے، اچھا ہے، سنت نہیں کہا، کیونکہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم تو مسنون ہے،
لیکن یہ دوسری مرتبہ اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے بیچ میں کہنا یہ مسنون تو نہیں ہے لیکن اچھا ہے. لأنه وقت نوم وغفلت، اس لیے کہ فجر کا وقت نیند کا اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، لہذا اس میں یہ کہنا مناسب ہے. وَقُرِهَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، بقیہ نمازوں کے اندر اس کو مکروہ تنزیہی سمجھا گیا ہے کیونکہ بقیہ میں تو غفلت ہوتی نہیں ہے. تو یہ اس زمانے میں تھا جب لوگ نمازوں کے لیے بہت ہی اہتمام سے آتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ سستی ہونے لگی تو پھر ساری نمازوں کے اندر علماء کوفہ نے اس کو مناسب سمجھا. ومعناہ، مطلب یہ ہے کہ العود الی الاعلام، تثویب کا مطلب ہے دوبارہ اعلان کرنا بعد الاعلام، ایک اعلان ہو جانے کے بعد. وہو علی حسب ما تعارفوہ، یہ لوگوں کے عرف کے مطابق ہی ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی زبان کے مطابق اس کے الفاظ بدل سکتے ہیں. وهذا التثویب احدثه علماء الكوفہ بعد عہد الصحابہ رضی اللہ عنہم، یہ تثویب علماء کوفہ نے ایجاد کی ہے صحابہ کرام کا دور گزر جانے کے بعد. کیوں؟ لتغیر احوال الناس، لوگوں کے احوال تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے اندر غفلت اور سستی تمام نمازوں کے اندر پائی گئی تو پھر اس کو انہوں نے ایجاد کیا. وخص الفجر به، اور پہلے تو فجر کو ہی اس کے ساتھ خاص کیا تھا. لماذا کرنا، جیسے کہ ہم نے مقبل میں ذکر کیا کہ لأنه وقت نوم وغفلت، لیکن والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها، اور پھر متاخرین علماء نے اس کو اچھا سمجھا تمام نمازوں کے اندر. لظہور التوانی فی الامور الدینیہ، امور دینیہ کے اندر غفلت چونکہ زیادہ ہے اس لیے اس کو اچھا سمجھا گیا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ارى بأسا ان يقول المؤذن للامیر فی الصلوات كلها، کہ میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہوں اس بات میں کہ مؤذن وہ امیر کو، یعنی وہ حاکم کو یا امیر کو جو رعایا کی خدمت میں مصروف ہے اس کو جا کر تمام نمازوں کے اندر یاد دہانی کروائے کہ السلام علیکہ ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ یرحمک اللہ. یہ الفاظ اس کو جا کر اگر کہتا ہے اذان کے بعد بھی تو چونکہ وہ رعایا کے کاموں میں مصروف ہے تو کہیں وہ اس سے نماز رہ نہ جائے، اس لیے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے. واستبعدہ محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو مستبعد سمجھا ہے، یعنی دین سے ذرا تھوڑا بعید سمجھا ہے، کیونکہ لأن الناس سواسیۃ فی امر الجماعہ، جماعت کے معاملے میں لوگ سارے کے سارے برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا رعایا ہو. اس لیے اس طریقے سے کہنے کے بجائے سب لوگوں کو اعلان کیا جائے، چونکہ رعایا میں زیادہ سستی ہوتی ہے لہذا سب کو برابر یہ اعلان کرنا چاہیے، یہی راجح قول ہے. وہ ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ خصہم بذالک، امیر کو اور حاکم کو اور قاضی کو اس لیے خاص کیا ہے اس تثویب کے ساتھ، لزیادت اشتغالہم بامور المسلمین، مسلمانوں کے امور میں ان کی مشغولیت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. کہ لا تفوتہم الجماعہ، تاکہ ان کی جماعت فوت نہ ہو جائے. وعلی ھذا القاضی والمفتی، اسی قیاس پر آپ قاضی اور مفتی کو بھی لے